میرے والے پنکھا تے آہستہ چلاؤ، آہستہ چلاؤ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر والے اسپیکر تھوڑی آواز بتا دو، اندر والے اسپیکر تھوڑی آواز بتاؤ۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یسألونک عن الخمر والمیسر وقال اللہ فی مقام الآخر محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انہیں آہستہ کرو، پنکھے تھوڑا آہستہ کرو، پنکھے تھوڑا آہستہ کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آہستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ۔ آہستہ نہیں ہوندہ؟ آہستہ نہیں ہوندہ؟ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے،
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل احترام حاضرین و سامعین، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہم سب کو کریم آقا کی بارگاہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ کریم آقا کے
بڑے خاص صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، کیونکہ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے آج کچھ گفتگو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے حوالہ سے ہوگی۔ اللہ پاک ایسے مخلصان اسلام کی ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، اور عمر بن خطاب ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے لیے تاجدار کائنات نے خود دعا فرمائی ہے۔ آپ نے 7 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا، آپ نے نبوت کے 7ویں سال یعنی بعثت کے 7ویں سال آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ سے پہلے 50 کے قریب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن کفار و مشرکین کا ظلم مسلمانوں کے اوپر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے سے بھی محروم تھے۔ تو کریم آقا نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اے پروردگار، اسلام کو ابن حشام یا ابن خطاب، عمر بن خطاب سے، ان دونوں میں سے جو بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے، اسلام کو ان دونوں میں سے ایک قوت عطا کر دے۔ اب یہ دونوں بڑے عرب کے مشہور سردار بھی تھے، مالدار بھی تھے، اور طاقت اور روب اور دبدبہ بھی ان کا بڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا اور اس کے اسلام قبول ہونے کی بات پھیلتی تو عمر بن خطاب کے غصہ سے، غضب سے وہ بندہ بچ نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو خبر ہوئی کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ ننگی تلوار لے کر نکلے، ارادہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کا تھا، آپ کو نقصان پہنچانے کا تھا، لیکن رستے میں کسی نے خبر دی کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیں، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ وہیں سے واپس لوٹے، بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے دروازہ کھولا، اندر گئے اور اپنے بہنوئی کے اوپر بھی وار کیا۔ درمیان میں بہن آئی، وہ بھی زخمی ہو گئی اور بہنوئی بھی زخمی ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ تم شیرہ نے کہا کہ عمر میرے بھائی، تم ہماری جان لینا چاہتے ہو لے لو، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب عمر بن خطاب پیچھے دعائے مصطفیٰ تھی، اللہ پاک کی نظر عنایت تھی۔ آپ نے کہا کہ بہن، اتنی تمہیں اسلام کے ساتھ محبت ہے کہ ننگی تلوار دیکھتے ہوئے اور زخمی ہونے کے باوجود بھی تم اسلام کو نہیں چھوڑ رہی، تو وہ جس قرآن کی یا جس کتاب کی تم تلاوت کر رہی تھی وہ تلاوت مجھے بھی ذرا سنا دو۔ تو آپ کی بہن، ان کا نام بھی فاطمہ بنت خطاب تھا،
اپنے قرآن پاک کی سورہ سبح للہ ما فی السماوات، اس سورہ کی تلاوت کی، چند آیات پڑھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دل نرم پڑ گیا اور کہا کہ بہن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو مجھے بھی اس کے پاس لے کے چلو۔ اب کہا کہ بھائی آپ ذرا غسل کر لیں، طہارت حاصل کر لیں، تب ہم آپ کو نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ کریم آقا کی خدمت میں عمر فاروق پہنچے۔ اب صحابہ تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے، لیکن آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، کہا عمر کو آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ بھی اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، کل 50 کے قریب مسلمان تھے اور عبادت چھپ کے گھر کے اندر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا پر ایمان لائے، ایمان کو قبول کر لیا، اسلام لے آئے۔ تو تاجدار کائنات نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا آج تو نے عمر کے اسلام لانے سے دین اسلام کو قوت عطا کر دی۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ جبریل امین آ گئے، کہا آقا جس طرح آپ کو اور آپ کے اصحاب کو عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہو رہی ہے، اسی طرح ملائکہ کو بھی آسمانوں پر اس عمر کے اسلام لانے سے خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی عمر تاریخ اسلام کے اندر وہ ہستی ہیں جن کے ایمان لانے پر اور کلمہ پڑھنے پر زمین والے بھی خوش ہیں اور آسمان والے بھی خوش ہیں۔ زمین والے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آسمان والے ملائکہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسلام قبول ہو گیا۔ اب قوت کیسے ملی؟ یہ بعثت کا 7واں سال تھا، ہجرت ہوتی ہے بعثت کے 13ویں سال کے اندر۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ آقا کریم کے بارگاہ میں حاضر ہیں، کہا آقا کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا بالکل میں سچا رسول ہوں، دین اسلام اللہ کا سچا دین نہیں ہے؟ کریم آقا نے کہا سچا دین ہے۔ تو اسی وقت حضرت عمر فاروق نے کہا پھر آج سے کوئی چھپ کے عبادت نہیں کرے گا، آج سے دین اسلام سب کے سامنے کعبۃ اللہ کے اندر اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کریں گے۔ تو وہ جو 7 سال پہلے گزر چکے تھے، مسلمان کمر پرسی کا شکار تھے، کفار کے ظلم کا شکار تھے، جبر کا شکار تھے، جیسے عمر نے اسلام کو قبول کیا فوراً اللہ پاک نے اسلام کو عزت عطا کر دی اور مسلمانوں کی 2 قطاریں بنی، 2 لائنیں بنی۔ ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہیں، دوسری طرف عمر بن خطاب ہیں۔ مسلمانوں کی دونوں قطاریں لے کر اس گھر سے نکلے، وہ کوہ صفا کے پاس تھا اور کعبہ حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ کے سامنے پہنچے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ آج کون ہے جو عمر سے مقابلہ کر سکے؟ کون عورت بیوہ ہونا چاہتی ہے وہ اپنے مرد کو عمر کے مقابلے میں بھیج دے؟ کون بچے اپنے والد اور باپ کی شفقت سے محروم ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے والد کو عمر کے مقابلے کے اندر بھیج دیں؟ حضرت عمر فاروق نے، عمر بن خطاب نے وہاں خطبہ دیا اور لوگوں کو للکارا، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ عمر کے آ کے مدے مقابل کھڑے ہو سکے۔ وہی مسلمان جو پہلے کفار کے ظلم کا شکار تھے، عمر فاروق جیسے اسلام کے اندر داخل ہوئے مسلمانوں کو عزت نصیب ہوگی۔ اور تاجدار کائنات نے عمر کا یہ انداز دیکھا تو کہا یہ جو ہم ٹائٹل آج اور لقب آپ کے استعمال کرتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق اعظم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کہتے ہیں، یہ اس موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو قطار کے اندر لیا اور کعبہ کے سامنے کہا کہ اب تم سرعام عبادت کرو، تاجدار کائنات نے عمر بن خطاب کا یہ حلیہ دیکھا تو کہا عمر آج سے تم اسلام کے فاروق اعظم ہو، اسلام کو عزت عطا کرنے والے ہو، عظمت عطا کرنے والے ہو۔ تو وہیں سے آپ کا یہ لقب چل پڑا اور آج ہم
حضرت عمر فاروق اور فاروق اعظم کے نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ باقی آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کا عشق، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کے مناقب اور فضائل جس طرف جائیں کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اور آقا علیہ السلام نے محبت کی انتہا کر دی اور ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میری امت کے اندر عمر فاروق ہوتے، عمر بن خطاب ہوتے۔ اور ایک لفظ حدیث کی ٹرم کے اندر بولا جاتا ہے جس کو محدث کہتے ہیں، یعنی پہلے انبیاء اور پہلی امتوں کے اندر جو غیر نبی ہوتے تھے ان کے اوپر بھی کچھ الہام ہوتا تھا۔ اللہ پاک کسی صورت کے اندر ان سے بھی کلام کرتے تھے، ان کو بھی دین کی سمجھ بوجھ عطا ہوتی تھی، ان کے لیے لفظ محدث استعمال کیا جاتا تھا، یعنی دین کو کھول کے بیان کرنے والے۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر وہ جو محدث کا درجہ ہے وہ عمر بن خطاب کا درجہ ہے۔ اور فرمایا کریم آقا نے کہ اگر میری امت میں اگر کوئی اللہ کسی سے ہم کلام ہوتا تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا وہ عمر بن خطاب سے اللہ ہم کلام ہوتا۔ یہ آقا علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے اسلام کو قوت نصیب ہوئی ہے۔ اور آپ کو سن کے حیرانگی بھی ہوگی کہ عمر بن خطاب کا وہ مقام ہے جو اور کم صحابہ کو نصیب ہوا۔ ہم کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہے، ہر کسی کا اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے۔ خلفاء راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق اپنا رتبہ ہے، عثمان غنی کی اپنی شان ہے، وہ ذو النورین ہے، علی المرتضیٰ کی اپنی شان ہے۔ مقابل کسی کے ساتھ نہیں کر رہے، لیکن ہر کسی کے اپنے درجے ہیں، اپنے فضائل ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا ایک الگ درجہ اور ایک الگ مقام کیا ہے کہ آپ کی خواہش پر اور آپ کی رائے پر اللہ پاک نے قرآن کی متعدد آیات کو اتارا ہے۔ یعنی آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں، ایسے اس طرح کا دین ہونا چاہیے، ایسے احکام ہونے چاہیے، اتنی سختی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن کی آیات اتار دیتا تھا۔ میں آپ کو 2-3 بس مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بھی شراب نہ پیا کرو۔ اب نیا نیا اسلام تھا، پہلے شراب پینے کو کوئی جرم نہیں تصور کرتے تھے، کوئی حرام نہیں تھی۔ اسلام نے کہا بھئی یہ گناہ ہے۔ اب بالکل اوائل دور کے اندر اگر سختی ہوتی تو لوگ دور ہٹ جاتے۔ تاجدار کائنات نے کہا بھئی شراب نہ پیا کرو، جوا نہ کھیلا کرو۔ اب لوگ کرتے بھی تھے، شراب بھی پی لی، جوا بھی کھیل لیا، کیونکہ پیچھے سے ایک چلتا آ رہا تھا رسم و رواج۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا شراب کے لیے کوئی ایسے احکام نازل کر جو ہم سب کے لیے شافی بھی ہو جائیں اور کافی بھی ہو جائیں، یعنی واضح احکام نازل فرما۔ تو قرآن نے پہلی دفعہ آیت اتاری یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے رسول خدا یہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شراب کیا ہے، جوا کیا ہے، آپ ان کو بتا دیں یہ گناہ کا کام ہے۔ تاجدار کائنات نے عمر فاروق کو بلایا اور کہا عمر تمہیں مبارک ہو، تمہاری وجہ سے اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے۔ اب یہ آیت کے اندر کوئی سختی نہیں تھی، اس کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے اور جوے کا کام کرتے رہے۔ چند دن پھر گزرے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت کے اندر جوش آیا اور کہا کہ مولا شراب اور جوے کے لیے واضح اور شافی اور کافی احکام نازل فرما۔ پھر اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، حالت شراب کے اندر تم نماز کے قریب نہ آیا کرو۔ یعنی ابھی تک مکمل آرام نہیں ہوئی۔ پھر تاجدار کائنات نے عمر فاروق کو بلایا، کہا عمر مبارک ہو، تمہاری رائے پر اللہ پاک نے شراب اور جوے کے لیے ایک اور آیت نازل فرما دی ہے۔ آپ خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بھی لوگ کبھی شراب پی لیتے، کبھی جوا کھیل لیتے۔
یعنی ابھی تک واضح احکام 2 دفعہ قرآن کی آیات اتر چکی ہیں جن کے اندر گناہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود اب لوگ باز نہیں آتے تھے۔ تیسری دفعہ آپ نے اللہ کے حضور پھر وہی بات کی اور کہا کہ مولا ہمارے لیے شراب اور جوے کے لیے شافی اور کافی احکام نازل فرما دے، یعنی جو کافی ہو جائے اور بات ختم ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ نساء کے اندر آیت نازل ہوئی جس آیت کے اندر اللہ پاک نے واضح کہہ دیا کہ جو یہ شراب پیے گا وہ شیطان کا دوستی رکھنے والا ہوگا، جو جوا کھیلے گا، جوے کا کام کرے گا وہ شیطان کی دوستی رکھنے والا ہوگا۔ یہ واضح گناہ اللہ پاک نے ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد شراب اور جوے کو ہم نے دین اسلام کے اندر حرام کر دیا۔ یعنی ایک آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اب ایک ہی دفعہ یہ آیات نازل نہیں، 3 مختلف مواقع تھے، تاجدار کائنات نے پھر حضرت عمر فاروق کو بلایا، کہا عمر تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہارے رائے کا احترام کرتے ہوئے آج سے شراب اور جوے کو مکمل اسلام کے اندر حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ آپ کی شان کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے ایک اور خوبصورت مقام قرآن کا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تو آپ نے خود بھی یہ بات بیان کی ہے کہ یہ آیات ایسی ہیں جو اللہ پاک نے میری موافقت کے اندر اتاری ہیں، یعنی میرا دل چاہا کہ اسلام ایسے ہو، اس طرح کے واضح کام ہونے چاہیے، تو اللہ پاک نے قرآن کو اتار دیا۔ اب ہم جو حاجی ہیں یا جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، اللہ پاک سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، وہ جب طواف کرتے ہیں نا تو طواف کے بعد 2 نفل وہ مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہیں نا، یہ پہلے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت عطا